الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جانشین حضور غزالی زماں میر محفل حضرت صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی، مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام پیغام حسین کانفرنس میں ہم حاضر ہیں، اور وہ مشہور شعر، وہ مشہور پیغام شاعر کا آپ نے بارہا سنا کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ میں نے جب یہ شعر پڑھا تو سوچنے لگا کہ شاعر بھی مبالغے کی حد کر دیتے ہیں۔ ہر قوم کو کیا پڑی کہ حسین کو اپنا کہے؟ حسین کو اپنا تو صرف مسلمان ہی کہیں گے، سکھ کیوں کہنے لگے، ہندو کیوں کہنے لگے، نصرانی، مجوسی، یہودی کیوں کہنے لگے؟ لیکن جب میں نے اس پر غور کیا تو جو مفہوم مجھ پر آشکار ہوا، میں اس میں آپ کو بھی حصے دار بنانا چاہوں گا۔ امام عالی مقام کی عظمت و شان کس سبب سے ہے، کس حوالے سے ہے؟ انسان میں اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں، ایک تو دین اور مذہب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اچھائی اور برائی کا تعین مذہب کر رہا ہے۔ کوئی شخص ہمہ وقت باوضو رہے اسے ہم اچھا کہیں گے، لیکن کوئی ہندو اچھا نہیں کہے گا، کوئی سکھ اچھا نہیں کہے گا۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اسے برا کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کسی سکھ کے بارے میں کتنا برا آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ کہ یہ اچھائی اور برائی وہ ہے جس کا تعین مذہب کر رہا ہے، اور اچھائی اور برائی کا ایک دوسرا پیمانہ ہے جس کے لیے کسی خاص مذہب کا پیروکار ہونا ضروری نہیں۔ مثلا سچ بولنا اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، یہ ماننے کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں۔ کوئی یہودی ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، سرے سے دین اور مذہب سے بیگانہ ہو، وہ بھی مانتا ہے سچ اچھائی ہے اور جھوٹ برائی ہے، بہادری اچھائی ہے اور بزدلی برائی ہے، فیاضی اور سخاوت اچھائی ہے اور کنجوسی اور بخل برائی ہے۔ یعنی اچھائی اور برائی کے دو پیمانے ہیں، ایک دین و مذہب ہے اور ایک عقل انسانی ہے۔ امام عالی مقام کی عظمت کے ہم گن گاتے ہیں، کس وجہ سے؟ بے شک ان کے زہد و تقوی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ صبح عاشور میں انہوں نے للکار کر کہا تھا کہ اے لوگوں، جو تم میں مجھے جانتا ہے وہ بھی، اور جو نہیں جانتا وہ بھی اچھی طرح جان لے اور پہچان لے کہ میں حسین ہوں، میرے بابا علی ہیں، میری ماں خاتون جنت ہیں، میرے نانا رسول اللہ ہیں۔ اے لوگوں، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، کبھی حرام کو منہ نہیں لگایا ہے، میں نے تو کبھی نماز تک قضا نہیں کی ہے۔ بے شک ان کے زہد و تقوی میں کسی کو کلام نہیں، لیکن کیا حسین کی عظمت ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے مانی جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر الحمدللہ علماء کرام ہے، جانتے ہیں امام اعظم و ابو حنیفہ کے حوالے سے روایات ملتی ہیں کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایسی کوئی روایت حسین کے بارے میں تو نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا ان کے زہد و تقوی میں کلام نہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت پابند صوم و صلات ہونا نہیں ہے۔ ان کی وجہ شہرت اور ان کی عظمت کا سبب وہ ان کا زہد نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، پارسائی نہیں ہے، بلکہ وہ صبر ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، سرفروشی ہے، جانثاری ہے،
اور یہ وہ اوصاف ہیں جن کی عظمت کو ماننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صبر کو ہر ایک اچھا کہتا ہے، سرفروشی کو ہر ایک اچھا کہتا ہے، قربانی دینے کو ہر ایک اچھا کہتا ہے۔ ارے امام عالی مقام کی عظمت و شان کے جو پہلو ہیں ان کو انسانیت کے پیمانے سے ناپو تو پتہ چلے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ذرا حسین کی عظمت سے اس دنیا کو آگاہ تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ حضرات مکرم، جب کربلا کی بات ہوتی ہے تقاریر سنیے، کتابیں پڑھیے، روایات کو کھنگالیے، ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پیاس کی پکار تھی، وہاں پانی کی طلب تھی، العطش کی صدائیں تھیں۔ بے شک جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا اور مظلوم کربلا کا ذکر ہوگا وہ پیاس کی شدت کا ذکر ساتھ ہوگا، لیکن میں جسارت کروں گا یہ سوال کرنے کی کہ جن ظالموں نے پانی کی بندش کی تھی کیا انہوں نے کھانے کی بندش نہیں کی ہوگی؟ ظاہر ہے سامان خورد و نوش سب چیزوں کی بندش ہوگی، لیکن ہر جگہ ذکر پانی کی طلب کا ہوتا ہے، پیاس کی تڑپ کا ہوتا ہے، لیکن روٹی کا ذکر کہیں نہیں اور بھوک کا ذکر کہیں نہیں۔ اس کا سیدھا سادہ آسان جواب ایک یہ ہے کہ اگر بھوک بھی ہو پیاس بھی ہو تو پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو اس شدت کی وجہ سے اس کا ذکر زیادہ ہونا ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، بے شک درست ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس لیے پیاس کا تذکرہ زیادہ ہوگا، لیکن یارو زیادہ ہوگا نا، کہیں تھوڑا بہت بھوک کا ذکر بھی ہو جانا چاہیے تھا، کہیں تو روٹی کی طلب کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن واقعہ کربلا میں پانی کی طلب کا ذکر تو ملے گا، روٹی کی طلب کہیں نہیں ملتی۔ آخر کیوں؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ میں عرض کروں گا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر گئے، دیکھا ایک پریشان حال شخص ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ جی میں بڑا پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دیجئے۔ آپ نے سوچا پیاسے کو پانی پلانا تو اچھی بات ہے، آپ اندر آئے، پانی اس کو پلایا، وہ سیراب ہوا، رخصت ہو گیا، آپ گھر واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی اور شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر گئے، دیکھا ایک اور شخص کھڑا ہے پریشان حال، ہاں جی کیا بات ہے؟ جی میں بہت بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلا دیجئے۔ تو آپ نے سوچا اگر پانی پلانا ثواب ہے تو روٹی کھلانا بھی تو ثواب کا کام ہے۔ آپ اندر واپس آئے، روٹی اٹھائی، تھوڑا سالن رکھا، بیٹے کو دیا، جاؤ بیٹے باہر ایک فقیر کھڑا ہے، جا کے اس کو یہ روٹی دے آؤ۔ یارو ذرا سوچو، جب مانگنے والے نے پانی مانگا تھا تو آپ نے اسے فقیر نہیں سمجھا تھا، بھکاری نہیں سمجھا تھا، لیکن جب اس نے روٹی مانگی ہے تو اسے فقیر کہا ہے، بھکاری کہا ہے۔ یارو پتہ یہ چلا کہ پانی کا مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، اور روٹی کا مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ یارو جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتا وہ تم سے روٹی کی بھیک کیسے مانگ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صاحبزادہ غزالی سلام۔ یارو اگر آج ہم حسینی کہلاتے ہیں تو یہ محض کہلانے کی بات نہیں ہے، ہم اپنے عمل سے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ حسینیت قربانی کا نام ہے نا، تو ہم تو آج تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، ہماری تاریخ قربانیوں سے رقم ہے۔ حضرات مکرم، میں نے اگر اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا تو شاید اس محفل کا رنگ کچھ اور ہو، لیکن میں نہیں چاہوں گا، یہ اتنا خوبصورت رنگ ہے، امام عالی مقام کا ذکر ہے، بس ہم تو اسی صدا کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں کہ مولا زندگی میں رہیں تو حسین کی غلامی میں، اور وہاں پر جائیں تو حسین کے سائے میں۔ اور ایک بات مزید عرض کر دوں، یارو دیکھو پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ سرداری نظام ہے نا، تو کیا خیال ہے مثلا کسی علاقے کا کوئی سردار ہو، وڈیرہ ہو، جاگیردار ہو، اس علاقے میں اس وڈیرے سے پنگھا لے کے آپ وہاں پر سکون سے رہ سکیں گے؟ نہیں، ظاہر بنا کے رکھنی پڑے گی۔ تو یارو جس کو جنت میں جانا ہو نا تو اس کو جنت کے سردار سے بگاڑنی نہیں چاہیے۔ اب میں دعوت خطاب عرض کر رہا ہوں، اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن، زندگی گزری قرآن مجید کا نور تقسیم کرتے ہوئے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کام میں رکھے
جماعت اہل سنت کا پرچم کیا تھاما کہ گلی گلی میں رسالت کے نعرے لگنے لگے اور زمانہ انہیں اپنے دل کی دھڑکن میں محسوس کرنے لگا۔ میری مراد مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، قائد اہل سنت حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان جلوہ گر ہوتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 مفکر اسلام، سفیر عشق رسول، قائد اہل سنت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزت کے لائق اور انتہائی احترام کے لائق جماعت اہل سنت پاکستان کے عظیم قائد، سربراہ، امیر، جگر گوشہ غزالی زماں حضرت علامہ پیر سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم القدسیہ، انتہائی عزت کے لائق آج کی محفل میں مہمان خصوصی ادیب ملت شہزادہ غزالی زماں پیر سید حامد سعید کاظمی زیدہ مجدہ، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ عظام، آج کی اس عظیم کانفرنس میں تشریف فرما ہونے پر میں آپ سب کا جہاں شکریہ ادا کرتے ہوں، وہاں حضرت مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، جناب رفیق احمد جمالی اور جناب قاری خالد محمود صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اجتماع منعقد کرنے کی سعی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ پیغام حسین کانفرنس ہے، اس میں مختصر لفظوں میں دو چار معروضات پیش کرنے کی سعی کروں گا۔ حضرت ورا ابن خالد فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم علیہ تحیۃ و سلام نے آخری حج فرمایا تو میں اس انتظار میں رہا کہ دیکھوں حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ممبر کہاں بچھتا ہے۔ جو ہی آپ کے لیے ممبر بچھایا گیا تو میں ممبر کے نیچے داخل ہو گیا اور مجھ سے میرے ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ حکمت سمجھ نہیں آئی کہ آج آپ اس ممبر کی سب سے نیچے والی سیڑھی اس کے نیچے کیوں داخل ہوئے ہیں؟ آپ نے بڑے تاریخی لفظ ارشاد فرمائے
کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج کے حج کا جو خطبہ ہے وہ بڑا اہم ہے. میرا دل کرتا ہے کہ حضور کے سارے لفظوں کو آج میں قلم بند کر لوں. تو حضرت ورا ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ حضور علیہ السلام نے بہت ساری باتیں آج زندگی میں کارآمد زندگی گزارنے کے اصولوں کی حیثیت سے ارشاد فرمائیں، لیکن یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ خذ العطایا ما کان العطایا عطا وَإِذَا تَجَاهَدَتْ قُرَيْشْ عَلَى الْمُلْكِ وَلَوْ عَلَى دِينِ أَحَدِكُمْ فَادْعُوهُ او کما قال النبی علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں حکمران لوگ عطایا دیں، کوئی انعام دیں، خصوصاً جس وقت قریش کے کچھ لوگ حکومت چھین لیں اور وہ تمہیں کوئی عطیہ دیں تو عطیہ قبول کر لو، لیکن جس وقت تک ہدیہ ہو اور انعام ہو. وَلَوْ كَانَ عَلَى دِينِ أَحَدِكُمْ، اور اگر وہ لوگ یہ کوشش کریں کہ وہ ہدیے اور انعامات دے کر تم سے تمہارا دین چھین لیں تو اس وقت ہدیے قبول نہ کرنا بلکہ ان کو رد کر دینا اور تم دین کے ساتھ چلنا. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ میرے آقا کے جو الفاظ تھے اگر عمل کی صورت میں دیکھنے ہوں تو حسین کو کربلا میں دیکھ لو. حضرت امام علی مقام نے جناب اقتدار کے منہ پر تھوکا اور وہ لوگ جو اپنے مال دولت اور اثر رسوخ اور عددی قوت اور طاقت کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کے دین خرید لیں، لوگوں کی سوچیں بدل دیں، لوگوں کے کانسیپٹس خراب کر دیں، لوگوں کے عقیدے پائمال کر دیں، لوگوں کے اعمال درم برم کر دیں. جناب میرا حسین اپنے خاندان کے ساتھ تنہا نظر آیا کہ مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں، مجھے محمد عربی کے جھنڈے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. آج امام علی مقام امامت مواب امام حسین ہم سے کہتے ہیں کہ جس وقت علم کو جہالت سے تعبیر کیا جانے لگے اور جہالت کو علم کہا جانے لگے، اور جس وقت مغرب کی مادی چکا چاند سے مسلمانوں کی بڑی بڑی خانقاہیں اور اقتدار کی آماج گاہیں متاثر ہو جائیں اور وہ دین رسول کو ترک کر دیں. اذا تجاہدت، جس وقت اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ساتھ دین رسول مقبول کے اقدار کو وہ پائمال کرنا چاہیں تو حسین کا پیغام یہ ہے کہ میری شہادت کو یاد رکھنا، میرے خاندان کے جوانوں کو یاد رکھنا، میرے خیموں کو جلتا ہوا یاد رکھنا، میری مسافرت کو یاد رکھنا، میری شام غریبہ کو یاد رکھنا، میرے علی اکبر کو یاد رکھنا، میرے علی اصغر کو یاد رکھنا. دیکھو ہم نے جام شہادت نوش کر لیا ہے لیکن ہمارے کربلا سے بھی محمد کے قرآن کی آوازیں بند نہیں ہوئی ہیں. عالی جناب، میں اس دور میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ جماعت اہل سنت پاکستان کا بلا شبہ راستہ امام حسین پاک کا راستہ ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میرے پاس ان لفظوں سے زیادہ درخشندہ، تابناک اور روشن لفظ نہیں ہے جن لفظوں کا مقابلہ سورج کی روشنی میں نہیں کر سکتی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے
اور میں حسین سے ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ حسین مجھ سے ہے تو سمجھ آتی ہے کہ حسین فاطمہ کے لخت جگر ہیں, حضور کے نور چشم ہیں, علی کے بیٹے ہیں, حسن کے بھائی ہیں, جناب حسین منی. لیکن کبھی غور کیا محدثین کہ حضور نے یہ کیا فرمایا کہ میں حسین سے ہوں, میں حسین سے ہوں. یہ ادیب کا ادب نہیں ہے, یہ خطیب کی خطابت شعلہ نوا نہیں ہے, یہ تو میرے حضور کے لفظ ہیں. حضور کا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے خیال میں میرے استاد محترم حضرت شیخ الجامعہ مولانا محب النبی صاحب کے لفظ مجھے یاد آئے. فرمایا کہ میری سمجھ میں یہی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں محمد, اس میں دعوت بھی ہے, اس میں حسن بھی ہے, اس میں جمال بھی ہے, اس میں علم بھی ہے, اس میں عرفان بھی ہے, اس میں آگاہی بھی ہے, اس میں استقامت بھی ہے, اس میں ستاروں کی روشنی سے زیادہ روشنی بھی ہے, مہتاب اور آفتاب کے نور سے زیادہ نور بھی ہے, انبیاء کے اخلاق کا میں مجسمہ بھی ہوں. لیکن میرے بعد قیامت تک اگر میرے یہ اوصاف کہیں دیکھنے ہوں تو میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں. میرے حسین کا خون کہیں غریب نواز بن کر, کہیں عبد القادر جیلانی بن کر, کہیں جلال الدین سرخ بخاری بن کر, کہیں داتا علی اجمیری بن کر اگر گلی گلی چمکے تو یہ سمجھنا یہ خون حسین کا ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی, حسین منی, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسین منی وانا من الحسین. جناب مجھے شہنشاہ نہ کہا کریں, میں گلی گلی تو تردید کر چکا ہوں. میں بڑا خوش ہوں کہ میں ماسٹر بن کر جماعت نہیں چلا رہا, میں تو نوکر بن کر جماعت چلا رہا ہوں. ہمارے قائد پیر سید مظہر سعید کاظمی ہیں, لیکن آج آخری لفظ میرے سنو, میں سمیٹوں کہ تمہارے اس دور نے کچھ معاملات کو بڑا عیاں کر دیا, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ صرف جماعت اہل سنت ہے کہ جس نے ایک گستاخ رسول کے قتل ہونے پر یہ فتویٰ صادر کیا تھا کہ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو, اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو, اس کا نماز جنازہ نہ پڑھو. میں میڈیا کے معزز لوگوں سے معذرت, میں نے اس پر جو کچھ لکھا آج آپ کو ہال کے گیٹ پر مل جائے گا. یہ میرے اسی دن کی تحریر ہے جو 40 صفحات پر ہے. میں نے بھی ایک دفعہ سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ چلوں یا کربلا والے کے ساتھ چلوں. سوچا تھا ہم نے کہ ممکن ہے کہ گلی گلی ہمیں تانے دیے جائیں, لیکن حسین تیری نظر پڑ جائے اور محمد الرسول اللہ کی نگاہ پڑ جائے اور حضور قبر میں قدموں میں بٹھا لے تو ہم سمجھیں گے کہ کائنات ساری کا اقتدار ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کے قدم ایک طرف, میرے رسول کریم کے قدم ایک طرف. میں احتیاط سے اس وقت بھی بولا تھا اور میں آج بھی احتیاط کر رہا ہوں. میں نے نام کسی کا نہیں لیا, لیکن مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میری جماعت میں ہر پارٹی کے لوگ ہیں, نون لیگ سے لے کر پیپلز پارٹی تک ہر پارٹی کے لوگ جماعت اہل سنت کے ساتھ ہیں. مجھے اس لیے احتیاط سے گفتگو کرنی پڑتی ہے. لیکن میں بتاؤں, یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے آتش تاثیر, سلمان تاثیر کے پتر کی, اسٹرینجر ٹو ہسٹری. اس کتاب کا نام ہے, میں ایک عبارت پڑھ کر آپ سے فتویٰ چاہتا ہوں. جناب
انگریزی میں اس کا بیٹا لکھتا ہے ٹو می دیٹ واز دا موسٹ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ آف دا لیٹر. مائی فادر who drank scotch every evening, never fasted and never prayed, even ate pork. And once he said it was only when I was in jail and all they gave me to read was the Quran. And I read it back to front several times. What I realized, there was nothing in it for me. اس انگریزی عبارت کا معنی یہ ہے میرا ابا سور کھاتا تھا, میرا ابا کبھی اس نے روزے نہیں رکھے, اور میرے ابے نے کبھی نماز نہیں پڑھی, اور میرے ابے نے جناب جس وقت جیل میں اس کو قرآن دیا گیا تو اس نے سیدھی طرف سے جناب آگے کی طرف سے پیچھے نہ پڑا, اس کو انہیں مسلمانوں کا طریقہ ریجیکٹ کیا اور بیک سے فرنٹ اس نے قرآن پڑھا, اور پڑھنے کے بعد کہا میں نے سیورل ٹائم اس کو پڑھا ہے لیکن اس قرآن میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس قرآن میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جناب پھر ہندو عورت سے جائز سمجھ کر کے شادی کرے, آپ پھر ہندو عورت کے بدن سے وہ بچے پیدا کرے تو علماء اس کو چنیاں دیتے ہیں, وہ یہی کہہ سکتے ہیں جو گستاخ رسول ہے اس کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے, جو گستاخ رسول ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے تو امریکہ کے پادری کا چیلنج بھی قبول کیا ہے کہ تم نے مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے کسی ٹی وی پر حامد سعید کاظمی مجھے اور جس کو چاہو بٹھا لو انشاءاللہ محمد کے نوکر مصطفیٰ کا جھنڈا اونچا کر کے بتائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چاہو گے تو پشتو میں مناظرہ کریں گے, چاہو تو اردو میں کریں گے, چاہو تو عربی میں کریں گے, چاہو تو انگریزی میں کریں گے. باہر رنگے کے خواہی تم جدھر جاؤ گے میرے محمد کے عشق کا میزائل تمہارے گردن پر پڑے گا, تم جانے نہیں دیں گے. جناب میں لاہور شہر کے ان غریب خطیبوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی 2-4 ہزار روپے تنخواہیں ہیں, لیکن انہوں نے جنازے سے انکار کر کے کہا کہ روکی سوکھی کھائیں گے, مصطفیٰ سے وفا نبھائیں گے. جناب لیکن میں تم سے یہ کہوں کہ جس وقت بھی مشکلات کے اولے پڑے ہیں یا رسول اللہ والے ہی میدان میں نکلے, یا رسول اللہ والے ہی میدان میں نکلے ہیں. جناب بے شک وہ مستریوں کے پتر تھے. یہ عجیب بات ہے کہ علم دین ہو تو وہ بھی مستریوں کا پتر, ممتاز حسین ہو تو وہ بھی مستریوں کا پتر. وہ یہ کہیں ہم زیادہ پڑھے نہیں ہیں لیکن یا رسول اللہ پر جانے دینا ہمیں آتا ہے. اب جماعت اہل سنت پاکستان اس وقت آپ کو منظم ہونے کی دعوت دیتی ہے, مضبوط ہونے کی دعوت دیتی ہے. میں نے حدیث اس لیے پڑھی ہے کہ اس وقت عطاؤں کے اور ہدیوں کی باتوں کو نیگلیکٹ کرو. مسلمانوں اس وقت پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے, اور امام حسین کا پیغام یہ ہے, ایک طرف شیطان والے ہیں, ایک طرف رحمان والے ہیں, ایک طرف مصطفیٰ والے ہیں, ایک طرف قرآن والے ہیں, ایک طرف کربلا والے ہیں, ایک طرف صحابہ والے ہیں, ایک طرف سنت والے ہیں, ایک طرف حدیث والے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کربلا والے کے ساتھ چلو گے یا کربلا والے کے خلاف؟ ہم حسین کے ساتھ چلیں گے, ہاتھ لہرا کر کے جو بچ گیا ہو کوچہ دیوارے یار میں اس بوریے پہ تختے سلیمان اظہار ہو. تشریف لا رہے ہیں
جماعت اہل سنت کے مرکزی امیر، ہم سب کے قائد، غزالی زمان کے لخت جگر اور سجادہ نشین حضرت قبلہ پروفیسر پیر سید مظہر سعید شاہ صاحب قاسمی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، فیضان غزالی زمان، امیر اہل سنت، جماعت اہل سنت پاکستان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، نحمد اللہ العلی الاکبر ونصلی علی رسولہ النبی الانور وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ سب حاضرین بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، فخر السادات حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، مختلف عظیم آستانوں سے وابستہ مشائخ کرام، سادات کرام، عمائد قوم، زعماء ملت، معزز حاضرین، پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں جماعت اہل سنت پنجاب کے امیر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ پیغام حسین کانفرنس کا انعقاد کیا، اور جماعت کے جن جن کارکنوں نے اس محفل کو سجایا ان کی خدمت میں بھی صمیم قلب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ نے مفکر اسلام حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا عظیم الشان خطاب سنا، اور برادر عز القدر صاحبزادہ سید حامد سعید کاظمی کا ایمان افروز خطاب سنا۔ میں کوئی خطیب مقرر واعظ نہیں ہوں، میرا یہاں آنا فقط غلامی حسین میں ہے، اور وقت بھی اب کسی تقریر کا متحمل نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے اتنا عرض کروں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کریں کہ مدد تو دو چیزوں سے مانگی جا رہی ہے، صبر سے اور صلاۃ سے۔ تو آیت ہونی اس طرح چاہیے تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ اے ایمان والو، صبر سے اور صلاۃ سے مدد مانگو، اور اللہ بھی صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن آیت اس طرح نہیں ہے، مدد دو چیزوں سے مانگی گئی ہے، صبر سے اور صلاۃ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ قرآن میں
نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کبھی رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، کبھی بندوں کو راضی کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کبھی اخلاص سے پڑھی جاتی ہے، کبھی تصنع، بناوٹ اور ریاکاری سے پڑھی جاتی ہے، لیکن صبر کے اندر ریا نہیں ہے، صبر کے اندر تصنع نہیں ہے، صبر کے اندر بناوٹ نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ کربلا کا اگر میدان دیکھیں تو نماز تو ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی۔ نماز تو سجدے ادھر بھی ہو رہے تھے، ادھر بھی ہو رہے تھے۔ ارے فاطمہ کا لال بھی نماز پڑھ رہا تھا، یزیدی دلال بھی نماز پڑھ رہا تھا، تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ رب کس کے ساتھ ہے؟ رب اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ صبر ہے۔ حضرات گرامی، پیغام حسین کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ امام علی مقام نے میدان کربلا میں جب نماز کا وقت آیا تو مصلی بچھا کے نماز پہ کھڑے ہو گئے، تلوار چھوڑ دی، لڑنا بند کر دیا، تلوار چلانی بند کر دی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اے حسینیو، اے حسین کا نام لینے والو، یا حسین کہنے والو، ارے حسین نے تو نماز کے لیے تلوار چلانا بند کر دی تھی، تم اپنی دکان بند نہیں کر سکتے؟ تم اپنا کاروبار بند نہیں کر سکتے؟ میدان کربلا میں حسین کا پیغام یہ ہے کہ تلواروں کی چھاؤں ہو، نیزوں کی بارش ہو، تیروں کی بوچھار ہو، لیکن نماز کا وقت آئے تو سر سجدے میں ہو۔ اور خانواد نبوت نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ وہ شاعر نے کہا، آیا نہ ہوگا یوں کبھی حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا یوں کبھی حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے ہیں سارے گلاب ریت پر۔ آیا نہ ہوگا یوں کبھی حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے ہیں سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل رسول لکھ گئے سارا نصاب ریت پر، آل رسول لکھ گئے سارا نصاب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، ایسی نہ لکھ سکا کوئی خون سے کتاب ریت پر۔ میرے دوستو، امام علی مقام کا پیغام کیا ہے؟ جان دے سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں دے سکتا، جس کو کردار حسین ابن علی یاد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔